قتل کا انوکھا واقعہ۔ گھر پر دعوت پر نہ بلانے پر بھانجے نے اپنی ممانی کو ان کے گھر پر قتل کر ڈالا۔ کیا کبھی آپ نے ایسا سنا کہ صرف دعوت پر مدعو نہ کرنے پر کوئی شخص کسی کو قتل کر ڈالے؟ لیکن یہ قتل ہوتا ہے گجرانوالہ میں اور قاتل گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قتل کرنے کی صرف یہی وجہ ہے؟ قتل کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ کیا صرف دعوت پر نہ بلانے کی وجہ سے قاتل نے قتل کیا یا پھر اناد کی کوئی اور وجہ ہے؟ یہ قتل ہوتا ہے گجرانوالہ، علاقہ ہے راولی اور محلہ ہے چراغ پورا۔ محمد افضل جو کہ گھر کے سربراہ ہیں، عرصہ دراز سے سعودی عربیہ میں مقیم ہیں، ان کی اہلیہ ہے گلناز۔ اب افضل صاحب کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ اب ان کا گھر جو ہے اپنی والدہ کے گھر کے بالکل سامنے ہے۔ افضل صاحب عرصہ دراز سے سعودی عربیہ میں مقیم ہیں اور وہاں پر جو بھی کماتے ہیں اپنے گھر اپنی اہلیہ گلناز کو بھیجتے ہیں، لیکن ساتھ ہر بار یہی تاکید کرتے ہیں کہ گلناز ان پیسوں سے اچھا کھاؤ، اچھی زندگی اپنے بچوں کو دو، خود بھی اچھے طریقے سے رہو، لیکن یاد رکھنا حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، سارے پیسے اڑا مت دینا، کچھ گھر میں بچا کر بھی رکھنا، کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ زمانے کا چلن ہے کہ غریبوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، لیکن اگر وہی غریب محنت کر کے چند پیسے کما لیتے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، سارے رشتہ دار ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور سارے لوگ ان کے ساتھ رشتہ داری نکال لیتے ہیں۔ اب افضل صاحب کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ کبھی وقت تھا کہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، کوئی بھی انہیں منہ نہیں لگاتا تھا، پھر افضل صاحب سعودی عربیہ جاتے ہیں، گھر کے حالات بدل جاتے ہیں اور سب لوگ ان کے ساتھ رشتہ داری کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب محمد افضل کی 3 بہنیں ہیں اور تینوں شادی شدہ ہیں، سلمہ، صوفیہ اور فرخندہ۔ اب سلمہ کا بیٹا ہے احتشام۔ اب یاد رکھیے گا، سلمہ بہنوں میں سب سے بڑی ہے، لیکن اس کے اندر بڑوں والا کوئی ایک بھی گن موجود نہیں ہے۔ سلمہ محمد افضل یعنی کہ اپنے ہی بھائی سے ہمیشہ حسد رکھتی ہے، منافقت سے پیش آتی ہے، بھائی کے سامنے اور بھابھی کے سامنے سب اچھا ہونے کا دکھاوا کرتی ہے، ان کی کامیابی پر خوش بھی ہوتی ہے، ان کے بچوں کی کامیابی پر خوش بھی ہوتی ہے۔ جب افضل بتاتے ہیں کہ میں نے گھر میں یہ چیز منگوائی ہے، میں نے نیا گھر بنایا ہے، کاروبار میں اتنا فائدہ ہوا ہے، سلمہ سامنے تو سب اچھا ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے، سب اچھا ہونے کا دکھاوا کرتی ہے اور ان کی خوشی میں خوش بھی ہوتی ہے، مبارکباد بھی دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر حسد کرتی ہے، بھائی سے منافقت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اب جو سلمہ کا بیٹا ہے احتشام، وہ بھی ماں کی کاپی ہوتا ہے، وہ بھی ماں کی طرح اپنے ماموں اور اس کے بچوں سے حسد رکھتا ہے۔ اب سلمہ کے علاوہ محمد افضل کی باقی دونوں بہنیں بہت اچھی ہیں، خود بھی اچھی ہیں، اولادیں بھی اچھی ہیں۔ 2 جولائی وہ دن ہے جب صوفیہ اور فرخندہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتی ہیں۔ جب گلناز کو پتا چلتا ہے کہ صوفیہ اور فرخندہ بالکل سامنے والے گھر میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئی ہیں، تو وہ کال کرتی ہے صوفیہ اور فرخندہ کو کہ آپ ایسا کرو کہ رات کا کھانا میرے گھر پر کھاؤ، میں آپ لوگوں کے لیے اچھا سا کھانا بناؤں گی، آپ کے بھائی کو اچھا لگے گا۔ اب صوفیہ اور فرخندہ اپنی بھابھی کی دعوت قبول کرتی ہیں، رات کو بالکل سامنے اپنے بھائی کے گھر پر آتی ہیں۔ اب دعوت چل رہی ہے، سارا خاندان مل کر کھانا کھا رہا ہے، اسی اسنا میں ڈور بیل بجتی ہے۔ گلناز کہتی ہے کہ آپ لوگ کھانا کھاؤ، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہے، سامنے احتشام کھڑا ہوتا ہے۔ گلناز احتشام سے پوچھتی ہے کہ اکیلے آ گئے ہو، ماں کو کیوں نہیں لائے؟ تو احتشام کہتا ہے کہ نہیں، امی نہیں آئی، لیکن مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، چلے کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ اب گلناز پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر احتشام کو مجھ سے کیا کام ہے، کیوں آیا ہے، لیکن وہ احتشام کو لے کر اپنے کمرے میں آتی ہے۔ اب جیسے ہی گلناز احتشام کو لے کر اپنے کمرے میں آتی ہے، احتشام اپنی ممانی کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ نے میری ماں کو اور ہمیں دعوت پر کیوں نہیں بلایا؟ آپ اتنے امیر ہو گئے ہیں، ہمیں اس قدر آپ کنگلا سمجھتے ہیں، اتنا آپ حقیر سمجھتے ہیں کہ آپ نے باقی دونوں بہنوں کو بلایا لیکن میری ماں کو نہیں بلایا۔ اب گلناز کو احتشام کی یہ بات اور یہ رویہ برا تو لگتا ہے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میں نے تمہاری ماں کو کال کی تھی لیکن
लेकिन वो नहीं आई। चलो तुम आ गए हो, आओ चलकर खाना खाओ। लेकिन एहतशाम बजिद रहता है, वो अपनी मुमानी से बदतमीजी करता रहता है और कहता है कि आपने हमें इतना हकीर समझ लिया, आप चंद दिन में इतने अमीर हो गए कि आपने मेरी माँ को दावत पर बुलाना गवारा नहीं किया। अब गुलनाज को एहतशाम की ये बात और रवैया बुरा लगना शुरू हो जाता है। वो रिएक्ट करती है और एहतशाम से कहती है कि मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, चलो अभी निकलो यहां से। अब एहतशाम जब मुमानी की ये बात सुनता है, उसका जब लहजा सुनता है, तो एहतशाम भड़क उठता है, आपे से बाहर हो जाता है। फौरी तौर पर अपनी मुमानी गुलनाज का गला दबाना शुरू कर देता है। अब गुलनाज जब ये सूरत हाल देखती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब साथ वाले कमरे में मेहमान खाना खा रहे हैं, लेकिन गुलनाज का बेटा ज़ैनुल आबिदीन जब मां की ये चीखें सुनता है तो भागा हुआ मां के कमरे में आता है। अब जब सारी सूरत हाल देखता है तो फौरी तौर पर एहतशाम को धक्का देकर नीचे गिराता है, लेकिन इतनी देर में गुलनाज की बस हो चुकी होती है, वो गिरती है। अब जैन अपनी मां को आवाजें दे रहा है कि अम्मी उठें, क्या हुआ है, आप सांस क्यों नहीं ले रही। अपनी मां को सांस देने की कोशिश करता है। उसके बाद घर पर मौजूद मेहमानों को आवाजें देता है, अपनी दादी को आवाज देता है। सब लोग जब गुलनाज के कमरे में आते हैं तो अंदर का मंजर देखकर उनके पांव तले से जमीन निकल जाती है। इसी असना में एहतशाम वहां से भाग जाता है। जैन रेस्क्यू 1122 को कॉल करता है, 15 पे कॉल करता है। रेस्क्यू 1122 का अमला आता है, आकर जब मरीज की हालत देखता है तो कहता है कि माजरत, आपका मरीज इंतकाल कर चुका है। इसी असना में पुलिस आती है। पुलिस लाश को तहवील में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाती है और फिर सवाल करती है कि कौन अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज करवाएगा। जैन कहता है कि मैं मुद्दई हूं और मैं अपनी मदियत में अपनी मां के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। अब जैन थाने जाता है और अपने कजन एहतशाम को नामजद करता है कि इस शख्स ने मेरी आंखों के सामने मेरी मां का कत्ल किया। अब सीपीओ गुजरावाला हरकत में आते हैं और सिर्फ 2 घंटों के अंदर एहतशाम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब पुलिस के 4 थप्पड़ पड़ते हैं तो एहतशाम सारी कहानी बता देता है। एहतशाम कहता है कि मेरी मां ने हमेशा मुझे अपने मामू और पूरे खानदान के खिलाफ भड़काया कि ये लोग न जाने कैसे अमीर हो गए और आज ये इतने अमीर हो गए कि हमें इतना हकीर समझते हैं कि कोई भी बात हमारे साथ शेयर नहीं करते। और आज देखो उनके घर में दावत है लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया। मैं अपनी मां की बातों में इस कदर आ गया कि मैंने घर जाकर अपनी मुमानी का कत्ल कर दिया। अब जैन ये कहता है कि एहतशाम ने मेरे सामने एक वाले जुर्म भी किया और साथ कत्ल की ये वजह बताई कि मुमानी ने हमें अपने घर पर होने वाली दावत में नहीं बुलाया। नाज़रीन, अब एहतशाम गिरफ्तार है और जैन का वालिद सऊदी अरेबिया में अपना सारा कारोबार वाइंड अप करके अपने बच्चों के पास आ चुका है। लेकिन देखें असद ने कैसे एक पूरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, हर दूसरे घर की यही कहानी है। खानदान का अगर कोई एक फर्द गुर्बत से निकल जाता है, उसने अपने हालात अच्छे कर लिए, तो कोई ना कोई ऐसा खानदान में या फिर अपने घर में मौजूद होगा जो कि उससे हसद करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा वो अपने अंदर का हसद निकालेगा और सामने वाले फर्द को लाजमी नुकसान पहुंचाएगा।